حماس کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بول چکے ہیں معاہدے کے بعد، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈسارم کرنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ایسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں اسکیپٹیکل اپروچ ہے، اسکیپٹیکل سچویشن پیدا ہو رہی ہے، ناقابل یقین صورتحال پیدا ہو رہی ہے، شک کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے قیدیوں کا اور لاشوں کا بھی، اس کے بعد اور آج بھی ابھی ڈراپس جو ہے نیوز سائٹ ہے اس پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آج بھی 7 فلسطینی جو ہے نا ان کو شہید کیا گیا ہے. اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں بہت خوش ہیں اس لیے کہ ان کو ایک نیا راستہ ملا ہے، ان کو لیجیٹیمیسی مل گئی ہے، جس کے بارے میں کامن ویلتھ نے کہا کہ الیکشن رگ ہوئے ہیں، جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا الیکشن رگ ہوئے ہیں. پورے پاکستان کو یہ بات پتہ ہے الیکشن کمیشن کو کس طریقے سے مینوپولیٹ اور یوز کیا گیا ہے، کیسے دھاندلی کی گئی ہے. ہر بار نیا ایک طریقہ کار پاکستان میں اختیار ہو جاتا ہے الیکشن کے حوالے سے. اور یہ وہ صورتحال ہے جو انتہائی پیچیدہ ہے، مشکل صورتحال ہے. یہ ہے حماس کے حوالے سے اور عرب ملکوں کے معاہدے کے حوالے سے کہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فلسطین کے لوگوں کو سکون ملے گا یا نہیں ملے گا. زمین پہ قبضے کی کھیل ہے سر، بالکل. باٹم لائن یہ ہے، دس از نو کوشچن آف اینی پیس ایگریمنٹ، دس اے کوشچن آف دی کیپچرنگ دا لینڈ آف پیلسٹینینس. پوری کوشش یہی ہے کہ اس پر قبضہ کیا جائے، اور وہ قبضہ کریں گے، کر رہے ہیں. اور عالم اسلام، عرب ممالک دیکھتے رہ جائیں گے کہ جی ان کے عظیم دوست امریکہ اور انڈائریکٹلی ان کے دوست اسرائیل نے کیا کچھ کیا. حیرت ناک بات ہے کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر فارورڈ پرائم منسٹر کی تصویر چلانا منع ہے اور عدلیہ خاموش ہے. عدلیہ خاموش ہے جناب. اور آپ نے پاکستان کے دشمن ملک کے وزیر اعظم کی آپ نے تصویر دکھائی بار بار، یہاں تک کہ ٹیلی ویژن پر جب اس کی تقریر آ رہی تھی چیف منسٹر کی بھی، کے پی کے نامینیٹڈ چیف منسٹر کی، الیکٹڈ چیف منسٹر کی، تو درمیان میں انہوں نے عمران خان کی تصویر رکھی تھی گنڈا پور اور اس کے درمیان میں سہیل آفریدی کی، وہ تک بلر کر دی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکمران ناراض ہو جائیں اور عدلیہ جو ہے کنٹمپٹ کا نوٹس بھیج دیں. عدلیہ کے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے دانت پہلے ہی نکل چکے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب کہ پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے 2 کریزی نیبرز، 2 کریزی نیبرز، دونوں کے دونوں ہوسٹائل، دونوں کی دونوں کو کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. وہ ہیں ادھر بھارت مشرق میں اور ادھر مغرب میں افغانستان. آج بھی صبح انہوں نے حملہ کیا. وہ تو افواج پاکستان جاگ رہے ہیں، فوج جاگ رہے ہیں، عوام اب بھی جاگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. 40 سال کی محبت کا خمیازہ پاکستان کے عوام نے بھگتا ہے اور ابھی پتہ نہیں کب تک بھگتنا پڑے گا. ان کا تو کچھ نہیں جاتا. یو ہیو ٹو کم آؤٹ ود اے اسٹریٹجی، یو سینڈ یور ڈیلیگیشن ٹو رشیا اینڈ چائنا، اور ان سے جا کر پوچھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان امریکہ کا گیم کھیلتے کھیلتے پاکستان کو کوئی نقصان ہو جائے. مودی اور اس کی پوری گورنمنٹ، پورا سیٹ اپ، اس کو تو برما جیسے ملک نے بھی سیٹ کر دیا. اس نے کہا کہ نو، انڈیمان کے علاقے میں، کوکا آئیلینڈ کے علاوہ وہاں پہ تو چائنا نے اپنی اسٹرپ بنانی شروع کر دی ہے. اور جب انڈیا نے اعتراض کیا تو میانمار، برما نے کہ جنتا نے، ملٹری جنتا نے منع کر دیا. نو، ہو یو آر کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ یہاں پہ چائنا نہیں آئے گا. چائنا تو بیٹھا ہے، ویل انٹرنچڈ ہے. اور اگر نہیں ہے $70 بلین کی انویسٹمنٹ کے باوجود بھی اگر چائنا غیر یقینی کی صورتحال سے گزر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کے حکمران ہیں. وفا تو شاید ہم نے سیکھی ہی نہیں ہے، وفا سیکھنی چاہیے. ابھی تو ہم افغانستان کی وفا کا رونا رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو پاکستان کے عوام نے 40، 45، 50 سال قربانی دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس سے وفا نہ مل سکی. یہی صورتحال کہیں ایسا تو نہیں کہ چائنا کے ساتھ ہو جائے. کچھ ایلیمنٹ ہیں پاکستان میں جو چائنا کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ پرو امریکنس ہیں، اس میں بیوروکریسی ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں،
عیاشیاں لگی پڑی ہیں. ڈوئل سٹیزنشپ ان کے پاس موجود ہے. پاکستان کی بھی شہریت ان کے پاس ہے تو امریکہ کی بھی ہے, کینیڈا کی بھی ہے, کچھ کے پاس یورپ کی بھی ہے, پورچگال کی بھی ہے, انگلینڈ کی بھی ہے. تو اس میں کبھی انہوں نے دیکھے پاکستان کے کرپٹ سسٹم کو اگر کوئی شخص سمجھا ہے تو اس کا نام آصف زرداری ہے, جو 2 بار صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے. سیکنڈ ٹائم از پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ کی یہ جمہوریت جس میں انسان تولے نہیں جاتے, گنے جاتے ہیں, اور گننے کا نتیجہ یہ ہے آپ کے سامنے, جس کے پاس زیادہ مال ہے, جس کے پاس جتنے مال ہے اتنے بندے خرید لیتا ہے. وہ جب بندے خرید لیتا ہے, ریکوائرڈ کوٹا جو ہے پورا ہو جاتا ہے, نمبرز پورے ہو جاتے ہیں, فگر پورے ہو جاتے ہیں, تو وہ بندہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے, صدر بھی بن جاتا ہے, سینٹ کا چیئرمین بھی بن جاتا ہے, اسپیکر بھی بن جاتا ہے. لیکن انصاف نہیں ملتا. حافظ نعیم کو انصاف نہیں ملا. حافظ نعیم کو انصاف اس لیے نہیں مل سکا کہ پی ٹی آئی کراچی کے لوگ بک گئے اور پی ٹی آئی کے پی کے لوگ نہیں خریدے جا سکے, وہ نہیں بکے. اور انہوں نے ثابت کیا, سب کو بہت بڑا جھٹکا پہنچا. پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب جو ہیں, کراچی میں بائی دا وے کچرا کنڈیاں بہت ہیں, تو کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھاگے ہیں یہاں سے, یار اسپیکر ہی کہیں چیف منسٹر سے ہیلپ نہ لے لے, مجھے پہنچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کی پوری انہوں نے پروویژن رکھی, کوشش کی, اوپن کیے, بوریوں کے منہ کھولے گئے. لیکن سلام ہے ان نوجوانوں کو, پختونوں کو, کہ انہوں نے بکنے سے انکار کر دیا. وہ نہیں بکے. انہوں نے ثابت کیا. مسلم لیگ نون کو ڈیفیٹ دی انہوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفیٹ دی, جے یو آئی کو ڈیفیٹ دی انہوں نے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جن کی خواہش ہے کہ میں افغانستان اور پاکستان میں امن کرا سکوں. جناب نیریٹو کا ایشو ہے. یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے, یہ مذہب کے نام پر ہونے والی دہشت گردی نیریٹو ہے آپ کا. آپ جا کے مکتبہ دیوبند سے تعلیم یہ حاصل کرتے ہیں کہ دوسرے اسلامی ملک, مسلمان ملک کے خلاف آپ کہاں گئے ہمارے علماء کرام؟ دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کرام کہاں ہیں؟ دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کرام کہاں ہیں؟ مفتی تقی عثمانی کہاں ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں؟ یہ جو بندے ہمارے شہید ہو رہے ہیں, 25-30 ہمارے لوگ شہادتیں ہو چکی ہیں ان کی, کیوں نہیں آپ کھل کر آتے؟ آپ کیوں نہیں اس کو فتویٰ؟ انہوں نے تو فتویٰ دے دیا, ان کے جو مولوی اخوندزادہ یعقوب ہیبت اللہ وغیرہ جو ہیں, کہ جی پاکستان کے خلاف جہاد جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے. پاکستان کے خلاف اعلان جہاد ہو چکا ہوا ہے, اعلان جنگ ہو چکا ہے, اور وہ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے کوئی گائیڈنس دی ہے, افواج کے لیے گائیڈنس دی ہے؟ کہ نہیں جناب, وہ فتویٰ ان کا غلط ہے. ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے خلاف کارروائی کرے اور یہ جہاد ہے. دیں نا فتویٰ بیٹھ کر. آپ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے مفادات ہیں. یہ اگر آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے مکتبہ دیوبند کے لوگوں کو کہتے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے جس کا نام مولوی مستقی ہے, فارن منسٹر ہے, یہ غلط راستے پر جا رہا ہے, یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک, اس کے خلاف جا رہا ہے. عالم اسلام کا قلعہ ہے پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی کریٹیکل رہا ہوں اور ہونا پڑتا ہے کبھی کبھی, لیکن یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار انڈیا ہے, اس کا ذمہ دار خود افغانستان کے طالبان ہیں. اور اگر احمد شاہ مسعود کا بیٹا سامنے آئے گا اور دیگر حضرات سامنے آئیں گے, ناردرن الائنس کے لوگ آئیں گے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان شوڈ سپورٹ دیم. پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو, جنہوں نے آج تک جو ہے وہ 1893 سے لے کے آج تک اپنا انٹرنیشنل باؤنڈری کوریڈور لائن جس کو کہا جاتا ہے وہی نہیں مانی, وہی نہیں ماننے کو تیار ہیں آپ. ناظرین, یہ کچھ صورتحال ہے. آئی ایم ایف کے حوالے سے میں مختصر بات کر چکا ہوں. پاکستان کی اکانومی مسلسل بیٹھ رہی ہے, اور آئی ایم ایف جو ہے ظاہر ہے وہ پیسے دیتا ہے, اور حکومت پاکستان اورنگزیب صاحب وہاں واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بریفنگ دے رہے ہیں. نہیں, پاکستان کی اکانومی کتنی بیٹھی ہے جناب؟ گزشتہ 3 سال سے آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں. 3 سال میں آپ 5% کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی ریٹ گروتھ حاصل نہیں کر سکے. گروتھ ریٹ آپ کا 5% بھی نہیں ہے. آپ نے مسلسل قرضے کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کی اور چلا رہے ہیں. کرپشن آپ کے ہاں انتہا پہ ہے, پیک پر ہے, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. کیوں کہ کرپشن کے جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں وہ ان کے ہی آپ نے دانت توڑ دیا ہے, ان کا زہر نکال دیا ہوا ہے, فگ نکال دیا ہوا ہے. تو تھنگس آر ناٹ دیٹ ایز ایزی. آگے جو یہ جنگ چل رہی ہے مشرقی بارڈر پہ ہو چکی ہے, پھر انڈیا اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے. ادھر ویسٹ بارڈر پہ لڑائی شروع ہو چکی ہے, جنگ ہو رہی ہے, اس کا بھی پیسہ دینا پڑے گا آپ کو.
ارینج کرنا پڑے گا کہ عوام کے اوپر کے ڈیفینس ٹیکس لگائیں گے کیا؟ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ کو اپنے عللے تللے ختم کرنے پڑیں گے، عللے تللے 1 ٹریلین 2 ٹریلین کم کرنے پڑیں گے آپ کو، تب جا کر آپ کو فوج کو فنڈ دینا پڑے گا جو اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ عوام تو ویسے ہی فاقے کی حالت میں، ان کے تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوں یا نہ بندھے ہوں ایک ہی بات۔ ناظرین، یہ سچویشن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تھنگز آر ویری الارمنگ، ویری ڈیفیکلٹ۔ ہمارے جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ صرف ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے کوشاں ہے اور نیتن یاہو کی خوشنودی کے لیے کوشاں ہے، ابراہیم ایکارڈ کی خوشنودی کے لیے کوشاں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے، مجھے اجازت دیجیے، اور 15 اکتوبر کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ۔ تھینک یو۔